ہے اسے اپنی اس تھوڑی سی زندگی کو پورا کر کے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک ابدی زندگی انسان کی شروع ہوگی جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ دنیا کا انسان دنیا میں آیا ہے مرنے کے لیے، جینے کے لیے نہیں آیا۔ ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، تعلیم یافتہ ہو، غیر تعلیم یافتہ ہو، کہیں بھی رہتا ہو دنیا میں، کسی قوم کا ہو، کسی برادری کا ہو، اسے ایک دن مرنا ہے۔ موت کا مسئلہ ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آدمی اللہ کا تو انکار کرتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کرتا کوئی بھی۔ سب متفق ہیں اس پر کہ دنیا کے ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہو، آخر موت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بھلے انسان بھی مرتے ہیں اور دنیا میں ظالم بھی مرتے ہیں۔ ظالموں کا ظلم انہیں موت سے نہیں بچا سکتا، بادشاہوں کی بادشاہت انہیں میرے دوستوں موت سے نہیں بچا سکتی۔ ہر ایک مرتا ہے، موت آنی ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بھلائی کرنا ہے بھلائی کر دے، برائی کرنا ہے برائی کر لے، موت تو تجھے آنی ہے۔ کیا مطلب؟ موت آئے گی اور تجھے یہ دنیا چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں جانا ہے اور وہاں اپنے کیے ہوئے کا تجھے بدلہ ملنا ہے۔ کوئی بھی ہو، آج دنیا کے انسان مسائل مسائل کہہ رہے ہیں، دنیا کے مسائل کوئی مسائل نہیں ہے، مسائل تو شروع ہوں گے موت کے دن۔ اور یقینی ہے، ہاں، انسان کے انکار کرنے سے یہ نہیں ہے کہ وہ چیز آنے والی نہیں ہے، یقینی ہے موت آئے گی آئے گی۔ موت کے بعد آخرت کی زندگی ہے وہ ہے، اور وہاں پر جو کچھ میں دوستو انسانوں کے اعمال پر فیصلے ہونے ہیں وہ فیصلے ہو کر رہیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما بعد الموت الا الجنت والنار، کہ آدمی مرے گا اور مرنے کے بعد دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں اس کو جانا ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت میں یا ہمیشہ کی جہنم میں، تیسری جگہ نہیں کسی کی۔ سب کے لیے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، اور چاہے مسٹر ہو، چاہے مولوی صاحب ہو، سب کے لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ موت کے بعد دنیا کے ہر انسان کو ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ دونوں راستے سمجھائے، جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے، سب کے لیے، بادشاہوں کے لیے، وزیروں کے لیے، اور ایجوکیٹڈ کے لیے اور نان ایجوکیٹڈ کے لیے، فلسفہ اور میتھ سائنس والوں کے لیے، ہاں، غریبوں کے لیے، مالداروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، تاجروں کے لیے، کسانوں کے لیے، سب کے لیے۔ اور سب کو آپ نے یہ سمجھا دیا ہے کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا اور ایک راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے خدا کے غضب
اور غصے کی جگہ جہنم میں لے جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کی رہبری فرمائی ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ دنیا کا جو انسان دنیا میں سرکشی کی زندگی گزارے گا، طغا، سرکش ہوا، اللہ کے حکموں کو جاننے کے بعد بھی اس پر زندگی نہیں گزاری، اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا، یہ بہت بڑی نادانی انسان کی ہے کہ اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانتا۔ ایک جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور، ایک کتا جیسی مخلوق جس نے اس کو پالا ہے، وہ دور سے دیکھتا ہے تو اس کی طرف دم ہلا دو بھاگ دو آتا ہے کہ میرا مالک آیا، اور اس کے چاروں گھومنے شروع کر دیتا ہے خوشی کے مارے۔ ہاں، اور انسان جس کو اللہ نے عقل سمجھ دی، وہ انسان اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے۔ اپنے مالک کو نہ پہچانے، اور اسی لیے تو میرے دوستوں، یہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ ورنہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اس کے اشارے پہ چلتا ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ پیرس میں بس میں بیٹھ کر جا رہے تھے، بس ایک اسٹاپ پر کھڑی ہوئی، ایک بڑی بھی فرانسیسی اپنے ساتھ کتے کو لے کر بس میں سوار ہوئی، اور کتے کو لے کر چلی، وہ ہماری سیٹ سے آگے ایک سیٹ خالی تھی، وہاں جا کر وہ اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد بیٹھی، وہ اب تک کتا کھڑا ہے، پھر اس خاتون نے اپنے کتے سے کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ کتا وہیں بیٹھ گیا۔ چلی بس آگے، بس چلی، اسٹاپ پر پھر کھڑی ہوئی، اسے وہیں اترنا تھا، تو وہ خاتون پہلے کھڑی ہوئی، ابھی تک کتا کھڑا نہیں ہوتا، کھڑی ہونے کے بعد اس نے کہا چلو، کتا کھڑا ہو کے چلنا شروع ہوا۔ بھائی تیرا فون مجھے دے دیں ذرا، فون مجھے دے دو، تم آگے آگے بیٹھ کر فون اوپر لگے ہوئے ہو، ڈال دو اس فون کو نیچے، سب کو منتشر کر رہے ہو، سمجھدار ہو کر۔ فون لے کر فون کو بند کر دو، تم ایک کام کے لیے آئے ہو۔ کورٹ والا کہتا ہے فون تو فون رکھ دیتے ہو، اور دین کے کام میں فون کو رکھ نہیں سکتے۔ کیا انسانوں کی حال ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا میرے بھائیوں، وہ کتا چلنے لگا، میں سوچنے لگا اللہ، ایک کتے جیسی مخلوق وہ اپنے مالک کا اتنا تابعدار ہے، حالانکہ وہ مالک اسے دن بھر میں ایک روٹی کا ٹکڑا کھلاتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، لیکن وہ اس کا اتنا تابعدار ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اپنی اللہ کی نعمتیں رات دن کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور ہم اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم سے بڑا نعمت حرام کون ہوگا؟ اس سے بڑی نعمت حرام میں نہیں ہے۔ آدمی سوچے تھوڑی دیر کے لیے، میرے محلے میں جھوٹ پٹی میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مکان بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے مکان دیا ہے، آرام کا مکان، سونے کے لیے آرام کے تمام اسباب مہیا کیے ہیں، گھر میں پنکھے مجھے دیے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، قسم قسم کے کھانے دے رہا ہے، اور ان تمام اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے میں اللہ کے حکموں کو توڑتا ہوں، تو میرا کیا حال ہوگا؟
فاما من طغا، جو دنیا میں سرکش بن کر زندگی جس نے گزاری، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اسی کے پیچھے پڑا رہا۔ انسان کی بہت نادانی کی بات ہے کہ دنیا میں اچھے اچھے محل و بنگلے بنانے کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اور موت آتی ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ بینک بیلنس جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اور موت آتی ہے سب کو یہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ چلو، آدمی سوچتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ دنیا، جس دنیا کو ایک دن موت کا جھٹکا، ایک جھٹکے میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اسی لیے دنیا کے انسانوں کو سبق دینے کے لیے سکندر کی جب موت آئی، پوری دنیا کا مالک جب موت آئی، سمجھدار آدمی تھا وہ، تو اس نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ تم لے کر چلو تو میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے کے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کے انسان سمجھے پوری دنیا کا مالک آج خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس کی دنیا اس کے کام نہیں آئی، اور اس کی دنیا اس کے ساتھ نہیں گئی۔ ہاں، دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اسی کے چکر میں پڑا رہا، اور سرکشی کی زندگی گزار کے مر گیا۔ آج یہی ہے، جن کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے، وہ دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ شریفوں کے بچے شراب پیتے ہیں، جن کے گھر والوں نے کبھی شراب کو سنا نہیں ہے، وہ ان کے بچے دنیا کے چکر میں آ کر شراب پیتے ہیں۔ اور نشاور چیزوں کو پینے کا پہلا اثر کہ آدمی موت کے وقت بے ایمان ہو کے مرے گا۔ اس کا ایمان سلب ہوگا موت کے وقت۔ یہ میں نشاور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل مسلمان کا بچہ جو ہے نا، کھانسی کی دوائیں آتی، کھانسی کی بوتلیں، ان بوتلوں کو کٹ کٹ پیتا ہے، اور اسی کی میں دوستوں نشے میں رات بھر بھرا پڑا رہتا ہے۔ جا کے پوچھ علماء سے کہ تیرا یہ عمل تجھے کہاں لے جائے گا۔ ویسے میں کہاں شراب پیتا ہوں، میں تو دارو نہیں پیتا ہوں۔ دارو کے بچے، یہ جو دوا ہے، اس دوا میں نشہ ہے، اور تو دوا علاج کے لیے نہیں پیتا، تیری نیت یہ ہے کہ 2-3 بوتلیں پی جاؤں گا اور پھر پڑا رہوں گا۔ اچھے اچھے لوگوں کے بچوں کا حال یہ ہے، اور بہت سے بد نصیب مسلمان ان دواؤں کی جتھے خرید کر باقاعدہ سپلائی کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری کمائیاں حرام کی کمائیاں ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ دو راستے زندگی گزارنے کے ہیں، من مانی اور رب چاہی زندگی، دو راستے ہیں زندگی گزارنے کے۔ یہ میں جو چاہو وہ کرو، اور ایک ہے رب جو چاہتا ہے وہ کرو، یہ دو راستے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور جو لوگ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ بھائی مجھے تو ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو موت اور موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہوگا، مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وہ کبھی میرے دوستوں من مانی من چاہی زندگی نہیں گزارے گا۔
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو جی کی چاہتوں سے روکا کہ نہیں میرا رب نہ کہہ رہا ہے، فجر کی نماز وقت میں سوتا رہوں، میرا رب نہ کہہ رہا، میں نہیں سو سکتا، میں حرام نہیں کر سکتا، میں کسی غریب کو نہیں ستا سکتا، چاہے وہ غریب میرا نوکر ہو، چاہے غریب میرا پڑوسی ہو، چاہے غریب میرے پاس بیٹھنے والا ہو، میں نہیں ستا سکتا۔ میرا رب مجھ سے یہ بات نہیں چاہتا کہ میں کسی کو ستاؤں، میں ماں کو ستاؤں، میں باپ کو ستاؤں، میں پڑوسی کو ستاؤں، نہیں ہو سکتا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں ظلم نہیں کر سکتا، میرا مالک مجھے منع کر رہا ہے، اللہ ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں تو ظالموں کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کفر کو نبھاتا ہے، کافر کو نبھائے گا، مشرک کو نبھائے گا، چلو تم ہمیں نہ مانو، مرنے کے بعد ہم دیکھ لیں گے تمہیں، لیکن ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی جڑ کاٹتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ظالم قوموں کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے، اس لیے کبھی ظالم نہ بنو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب دنیا کے ملکوں میں گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو آپ انہیں وصیت کرتے تھے اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دیکھ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اتقی دعوت المظلوم، ہاں مظلوم کی بد دعا سے بچو، ظالم نہ بنو، ماں باپ پر ظلم نہ کرو، بیوی بچوں پر ظلم نہ کرو، پڑوسیوں پر ظلم نہ کرو، مزدور پر ظلم نہ کرو، مزدور کو جو تم نے مزدوری طے کی ہے ادا کرنے میں اس کٹائی مت کرو، ظلم ہے تمہارا یہ۔ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ جب کسی مزدور سے مزدوری لو تو پھر اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ کالے اوجے مزدوری ابھی کروائی پاگل تو نے، اور مزدوری کے لیے کل بلا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ تو چلا جائے گا، کیوں؟ اس کو تو یہاں مزدوری کرنا ہے، کل شیخ مجھے کام نہیں دے گا۔ علماء سے پوچھو ظلم کسے کہتے ہیں، اور تاریخ اٹھا کے دیکھو بڑے بڑے ظالموں کی جڑوں کو خدا نے کاٹا ہے۔ رئیس تھے، نواب تھے، بادشاہ تھے، مالدار تھے، لیکن ان کی ظلم کی بنیاد پر اللہ نے ان کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ جن محلوں میں آپ رہتے ہیں نا، ان محلوں میں 40 سال پہلے کی میں دوستو تاریخ کو جا دیکھ پڑھنا کہ ہماری قوم میں، ہماری برادری میں، ہماری محلے میں آج سے 40 سال پہلے بڑے بڑے رئیس تھے، آج ان کے بچے تو رکشا پھرا رہے، کیا بات ہے؟ بڑے بڑے رئیس تھے، وہ ہوا کیا؟ وہی ہوا، اللہ کی سنت ہے کہ ظالموں کو خدا پنپنے دیتا نہیں ہے۔ کبھی ظالم نہ بنو، دادا گیری مت کرو دنیا میں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ ہاں فرعون جیسے ظالم کو خدا نے اس کی جگہ کاٹ دیا، جس کے سامنے کوئی اف نہیں کر سکتا تھا، اور آج بھی اللہ ظالموں کی جڑوں کو کاٹتا ہے۔
ہم عبرت نہیں لیتے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے تمام واقعات کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں ظالموں کو اللہ نے کس طرح ختم کیا، اور جو اللہ کے مظلوم بندے تھے ان کی کیسی اللہ نے مدد کی. بنی اسرائیل مظلوم تھی، فرعون اور فرعون کی تمام میرے دوستو قوم ظالم تھی. ان کے پاس حکومت تھی، ہتھیار تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ بے بس و بے بس تھے. لیکن اللہ نے فرعون کو یہ بات ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. اللہ کے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں اندھیر نہیں ہے، ڈھیل ہے. اور وہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ اس کے رحم و کرم کا صدقہ ہے کہ یہ نادانی میں کر رہا ہے، چلو تھوڑی ڈھیل دے دیں، ابھی سمجھ جائے گا، ابھی توبہ کر لے گا، ابھی باز آ جائے گا. لیکن جو اس کی ڈھیل کا وقت پورا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو صحیح نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے. بعض کہتے ہیں ہم کھوٹے تو ہم کو ہمارے پہ کیوں پا، ارے تو تھوڑی دیر رہے. اللہ نے ہر چیز کا وقت متعین، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا ایک وقت اللہ کیا متعین ہے، اس وقت متعین پر وہ چیز ہو جائے گی. ٹھیک. یہی یہاں انسان یہی دھوکہ کھاتا ہے، اللہ کی ڈھیل کو وہ سمجھتا ہے کہ میں برابر ہوں، یہی دھوکہ کھاتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ شانوں کا ڈھیل کا زمانہ پورا ہوتا ہے پھر آسمان سے فیصلہ آتا ہے اور یہ سوچتا ہے رے کیا ہوا ہے، میں تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو کیسے سوچے گا ظالم؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اس طرح ڈھیل دے کے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب ڈھیل کا زمانہ چل رہا ہے. چوریاں کرتا ہے، خدا کی مخلوق کو ستاتا ہے، مال لاتا ہے، مکان بتاتا ہے اور مکان بنا کے ھذا من فضل ربی. ظالم. سود، جھوٹ، کاروبار میں خدا کی مخلوق کے ساتھ برا برتاؤ. ہنسو مت، ہم سب اسی میں ہیں. اور ہمارے پاس بھی ملعون دنیا آئے نا تو ہمارا بھی حال ایسا کہ ان کا ہے. ہنسنے کی چیز نہیں ہے، عبرت کی چیز ہے. قرآن ان واقعات کو بیان کر کے کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عقل مندو، یہ ہم واقعات بیان کر رہے ہیں، اس سے عبرت لو. سمجھدار وہی آدمی ہے گاڑی لے کے چلتا ہے، آگے لال بتی دیکھتا ہے، راستے میں کوئی لال بتی لگا کی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آگے کوئی مسئلہ ہے، اپنی گاڑی کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ. اور جو کنٹرول نہیں کرتا کہتے بیوقوف کا باپ ہے، اس کو اتنی دور سے سوچتی نہیں تھی.